ہمارے بزرگ تھے ایک حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خلیفہ تھے. ہمارے دوست کریم صاحب جو ہیں ان کے گھر میں قیام تھا ان کا. اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت سے کیا کیا مقامات ان کو عطا فرما دیے تھے اور کیا فکر عطا فرما دی تھی. ان کا مجسم وجود جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعوت تھا اصلاح کی اور تربیت کی. تو وہ ایک مرتبہ ایک نوجوان آیا ان کے پاس، آیا تھا کسی اور مقصد سے، لیکن جب جانے لگا تو حضرت نے ایک جملہ فرما دیا اس سے، ارے بھائی ایک بات سنتے جاؤ، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے. ارے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس رات کو بیٹھ کے توبہ کر لیا کرو، رات کو بیٹھ کے استغفار توبہ کر لیا کرو. یعنی رات کو بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے یہ دعا استغفار کر لیا کرو، یا اللہ دن بھر میں مجھ سے جو کچھ غلطیاں گناہ ہوئے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں. وہ صاحب نوجوان آدمی تھا بیچارہ، یعنی عام دنیا کے نوجوانوں کی طرح، لیکن پتہ نہیں کس دل سے حضرت والا نے یہ بات فرمائی تھی، وہ جملہ اس کے اوپر بیٹھ گیا. اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے کی بدولت اور اسی استغفار اور توبہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا، دین کی فکر طاری ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیندار بنا دیا، نماز روزے کا پابند بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی اس کو پلے باندھ لے اور اس کی عادت ڈال لے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی اس کو گناہوں سے نجات دے دے اور اپنے رضا کی زندگی عطا فرما دے. اس لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اور بتا دیا کہ میں خود استغفار کرتا ہوں 70 مرتبہ 100 مرتبہ. تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 مرتبہ کر رہے ہیں، ہمیں کتنی مرتبہ کرنا چاہیے خود اندازہ کر لیں. بس اس کا علاج راستہ یہی ہے کہ عادت ڈال لیں استغفار کرنے کی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ العلی العظیم الذی لا الہ الا ہو، یا اپنی زبان میں اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما